یہ بتائیے کہ یہ جو پارٹی بین کرنے کی بات کی ہے خواجہ آصف صاحب نے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور لوگوں کا چھوڑ کر جانا، یعنی عدالت اگر کسی کو رہا بھی کرتی ہے تو بیچارہ رہا نہیں ہوتا. ہم نے شری مزاری صاحبہ کا دیکھا. تو اب یہ شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، جو لوگ رہ گئے ہیں یا جو روپوش ہیں وہ بھی جب گرفتار ہوں گے چھوڑ کر جائیں گے، تو یہاں یہ قانونی طور پر اس میں کیا ہو رہا ہے؟ عدالتوں کا تو کوئی حکم چل ہی نہیں رہا. بہت شکریہ اسامہ. میں نے تو بہت پہلے یہ کہا تھا کہ عدالتیں جو ہیں انڈر ٹارگٹ ہیں، اور گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میں یعنی کیا میں کہوں، اس حوالے سے 1.5 سال سے یہ کام چل رہا ہے. وہ ہماری پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے رول پلے کیا. آپ کو یاد ہوگا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے وہ ایک سنہری موقع تھا کہ سیاسی جماعتیں آگے چل سکتی تھی، الیکشن اعلان کر دیتے. لیکن اب لگ رہا ہے اس کہ سیاسی جماعتوں نے جو ہے نا وہ پرانا منجن ہی بیچنا ہے، اور انہیں اپنی سیاست عزیز لگ رہی ہے، انہیں ملکی مفاد شاید عزیز نہیں لگ رہے، اور جس طریقے سے وہ معاملات لے کر چل رہے ہیں نا وہ بڑی تکلیف دہ ہیں. پہلی تو بات ہے کہ یہ عمران خان کے دور میں دیکھیں تو وہ نیب کا کہا جاتا تھا، تو نیب کے کیسز تھے نا تو اس کے بعد ترامیم کی. میں فرق بتانے لگا ہوں دونوں میں. اور نیب کے جتنے کیسز تھے وہ عمران خان نے نہیں بنائے تھے، یہ بھی ریکارڈ کی باتیں ہیں. اس وقت تو یہ 13 سیاسی جماعتیں ہیں نا، یا تو بغاوت کے پرچے درج ہو رہے ہیں یا دہشت گردی کے پرچے درج ہو رہے ہیں، اور تو کوئی رہ نہیں گیا نا. دہشت گردی تو بڑھتی پھری ہے گھروں میں، معمولی سی بات ہے، اور کوئی پیرامیٹر نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں عمران خان کا نام آنے والا ہے پرچے درج ہونے کے حوالے سے. اب اس طرح کے جب پرچے درج ہو تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے پولیس ہمیشہ اس کام کے لیے یوز ہوتی رہی ہے. تو جو یہ کہہ رہی ہے نا کہ وہ دور اور یہ دور برابر ہے، میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. دیکھا نا یہاں ایک ہی آدمی کو ٹارگٹ کیا عمران خان کو، کبھی توشہ خانہ، کبھی پروہیبٹڈ فنڈنگ، کبھی وہ اپنا زیبا چودھری کو دہشت گردی کا، کنٹیمپٹ کا، اور پوری کوشش اور کاوش، اور اس کے بعد بیک فٹ پہ لے جانے کے لیے اب ایک کسر رہ گئی تھی جو جوڈیشل کمیشن بنا دیا، وہ بھی پریشر ڈالنے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے. عدالتوں کے باہر آ کے، سپریم کورٹ کے باہر آ کے جو نعرے بازی کی، جو ملائن کیا، اور اس پہ کوئی دفعہ 144 کی وائلیشن نہیں ہوئی، کوئی دہشت گردی کا پرچہ نہیں ہوا. تو یہاں سے سمجھ سکتے ہیں نا آپ کیا ہے. لیکن یہ تاریخی یہ جو نا سیاہ دبے پڑ گئے ہیں یہ 13 سیاسی جماعتوں کے اوپر. اب جس طرح کی گرفتاری اور جو طریقہ کار آپ نے خود ہی بتا دیا، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے. یعنی اظہر صاحب اب یہ بین کرنے والا معاملہ بتائیں. حکومت تو لگتا ہے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ تحریک انصاف کو بین کرنا ہے. ویسے اب کیا رہ گیا بین کرنے کے لیے؟ بڑے بڑے رہنما تو چھوڑ کر جا رہے ہیں. ویسے ہی ایک بات بڑی بات ہے، ایک بات واضح ہے کہ بین اگر کرنا ہے نا 2 طرح سے سمجھنا ہے. ایک تو ہے اندر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے کوئی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرنا، اس کا پروسیجر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت دیا ہوا ہے، اس سے تنظیم بین نہیں ہونے لگی ہے. دوسرا طریقہ کار ہے وہ آرٹیکل 17 کے تحت دیا ہوا ہے، آرٹیکل 17 آف دی کانسٹیٹیوشن، اس میں سوورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان. تو ابھی تک تو ایسی کوئی چیز سامنے آئی نہیں ہے. وہ واقعی حکومت کوئی آرڈر اگر پاس کرتی ہے، خواہشیں تو ان کی یہی ہے نا، یعنی 13 سیاسی جماعتوں کے عمران خان کا بیانیے کے مقابلے میں یہ تو 9 مئی کا واقعہ جیسے بھی جڑا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور سارے میں نہیں سمجھتا، لیکن جو کہ ہوا ہے، اور یہ اپنا یا انڈائریکٹلی اس کو جیسے بھی ڈیل کرنا وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن کوئی ایسی بات نہیں بنی. یعنی 1.5 سال سے یا 2 سالوں سے پوری کوشش کر کے دیکھ لی، اور ایک 9 مئی کا واقعہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں جس طرح عمران خان کی گرفتاری ہوئی، اور عمران خان باہر بھی نہیں تھے، لیکن ان کے گلے اب پڑ گیا. اب ڈھول تو بجانا پڑے گا، انہیں دیکھنا بھی پڑے گا. ہم جو دیکھ رہے ہیں سارا کچھ ریکارڈ کر پرزور مذمت. لیکن ایک بات چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان ساری چیزوں کو کیومولیٹو بنا کر آپ دیکھیں تو وفاقی حکومت کو ایک ڈیکلریشن دینی پڑے گی کہ پاکستانی سالمیت. اب پاکستانی سالمیت کے خلاف صرف ان کے کہہ دینے سے نہیں ہے، یہ بڑی سبجیکٹو، یعنی یہ اپروچ ہوگی پوری، ایسے نہیں ہونی ہے اپروچ. یہ سبجیکٹو یعنی آبجیکٹو کرائٹیریا کو کانٹیکٹ سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں نا تو بات سمجھ، ایک آرڈر پاس کرے گا، معاملہ جائے گا پھر سپریم کورٹ کے پاس، پھر سپریم کورٹ اپنی رائے قائم کرنی. بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، آپ تو قانون کی بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.